دعا فاطمہ کی ہم اہل عزا ہیں، ہمیں آزمانے کی کوشش نہ کرنا، مقلد ہے میسم کے دار و رسن سے کبھی بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا موضوع ہے کہ روزہ توڑنے والی چیزیں کون سی ہے۔ تو روزہ توڑنے والی چیزیں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالات میں جان بوجھ کر کھانا کھائے یا پانی پیے تو اس سے کیا ہوگا کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگرچہ وہ حلق سے گزر جائے اور پیٹ کے اندر پہنچ جائے، اگر وہ حلق سے نہ گزر جائے کہ پیٹ کے اندر نہ پہنچ جائے تو اس وقت اس کے جو روزہ ہے کہ وہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کسی نے اس کے علاوہ جو روزہ توڑنے والی چیزوں میں سے ہے کہ جنسی رابطہ قائم کرنا، یعنی اگر روزے کی حالات میں ایسا کام کرے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اور وہ افعال اس رابطے کے ان کے حکم میں ہے کہ وہ ایسی حرکت کرے جس کے ذریعے منی خارج ہو جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس کے علاوہ جان بوجھ کر قے کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر قے یعنی الٹی جان بوجھ کر نہ کرے کہ وہ جو الٹی حلق سے معدے کی طرف واپس نہ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ خود بخود اگر الٹی آئی ہو تو اس وقت روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر اس نے جان بوجھ کر کیا ہو تو پھر اس وقت روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کے لیے بعد میں روزہ رکھنا پڑے گا قضا۔ تو اگر ماہ رمضان میں اگر کوئی شخص بھول کے کسی کی کچھ کھا لیں یا کچھ پئیں تو اس وقت روزہ ٹوٹنے کے بعد بھی کچھ کھائے پیے نہیں، بلکہ اسے چاہے کہ وہ سارا دن روزہ داروں کی طرح کہ وہ روزہ رکھیں۔ یہ بھول کر کچھ کھائیں یا پئیں تو یہ چیز کیا ہے، بالکل معاف ہے۔ تو کوئی شخص جان بوجھ کر اگر ارتکاب کر بیٹھے ان چیزوں کا، جیسا کہ کچھ کھائیں یا جان بوجھ کر کچھ پئیں یا جان بوجھ کر کسی نے اگر جنسی رابطہ قائم کرے یا ایسی کوئی حرکت کرے جس کے ذریعے سے منی خارج ہو جائے یا وہ جان بوجھ کر الٹی کرے، تو ان صورتوں میں کیا ہے کہ وہ ماہ رمضان میں ایسا کرنے کی صورت میں کہ اس آدمی کے حق میں قضا کے ساتھ کفارہ بھی ادا کرنا اس کے لیے کیا ہے، ضروری ہے، اس کے لیے واجب ہے کہ وہ کفارہ بھی ادا کرے۔ تو چاہے اس نے کھانے کی صورت میں روزہ توڑا ہو یا پینے کی صورت میں روزہ توڑا ہو یا جنس میلان کی صورت میں یا جنس میلان جیسی حرکتوں کے ارتکاب کی صورت میں اگر اس نے روزہ توڑا ہو تو اس وقت اس کے لیے کفارہ لازمی ہے۔ تو رمضان المبارک کے ایک روزے کا بدلہ تو سال بھر کے روزے بھی نہیں بن سکتے، لیکن شریعت نے اس کی کم از کم مقدار یہ مقرر کی ہے کہ کفارہ اس طرح ادا کرے کہ وہ شخص لگاتار 2 ماہ، یعنی اگر کسی نے رمضان المبارک کے دن ایک دن اگر روزہ اگر اس نے توڑا ہو تو اس کے لیے چاہے کہ وہ لگاتار 2 ماہ یعنی 60 ایام کے روزے رکھے ایک دن کے بدلے میں، اور اس میں تسلسل بھی شرط ہے، یعنی پورے کا پورا 2 مہینہ لگاتار روزہ رکھے۔ اگر اس میں کوئی گیپ آ جائے، درمیان میں نہ رکھے تو اسے چاہے کہ وہ دوبارہ شروع سے رکھے، یا پھر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو 60 مسکین کو کیا کرے کہ وہ کھانا کھلائے دونوں وقت کا۔ پیٹ بھر کر اگر کہ وہ روزہ نہ رکھ سکے تو
60 مسکین کو دونوں وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کھلانا اسے کیا ہے ضروری ہے، یہ روزے کا کفارہ ہے کہ رمضان المبارک میں۔ تو آج کے درس کے ساتھ میں 4 رمضان کی میں دعا پڑھوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قومنی فیہ علی اقامت امرک وارزقنی فیہ لأداء شکرک وذکرک بکرمک وسترک یا ابصر الناظرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پروردگار، اس ماہ میں اپنا حکم قائم رکھنے کے لیے مجھ کو راست باز رکھ۔ اے سب سے بڑھ کر دیکھنے والے، اپنے کرم اور پردہ پوشی سے مجھے اپنے شکر اور ذکر بجا لانے کی توفیق دے۔ اے سب سے زیادہ رحم والے، ہمیں تیری رحمت کا سہارا ہے۔ آمین ثم آمین۔